ہاں یہ تو انہوں نے خود شور ڈالا نا کہ جناب گستاخ ہے، اس کو گستاخ بنا دیا، اس کو گستاخ بنا دیا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے ساتھ جو ان سے ہے وہ اسی حد تک ہی کھڑے ہیں. یہ پھنسا کس طرح اور اس کو پھنسانے والے کون ہیں، یہ میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کے 10 فرینڈس بیٹھے ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں، وی لاگرز ہیں یا جو کچھ بھی میں تو جو بھی ہے واٹس ایور، ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک بات وہاں کی 295 اے اور سی کی آپ نے کر دی نا لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے کر دی. اس کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے کہ ساتھ والے جون سے ہیں انہوں نے رولا ڈال دیا، اور جی یہ اس کے اوپر جو ہے وہ گستاخی کا الزام، وہ نیچے جا کے بازار میں شور ڈال دیں اور یار اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگ گیا، اور یہ مولوی اس کے پیچھے پڑ گئے، لوگ پڑ گئے، یہ تو بے گناہ ہے بے گناہ ہے. بھی لوگ بھی کہیں گے یار گستاخ رسول، ساتھ والوں نے اس کا شور ڈالا ہے کہ اس کے اوپر گستاخ رسول کا الزام لگ گیا. تو خود اس نے جو ہے وہ کبھی قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. آپ کو گستاخ رسول کے حوالے سے آپ کو متنازع بنا دیا جائے، بالکل ایسے آپ کو ایک ڈسکشن کا وہ منبع بنا کے سامنے پیش کر دیا جائے. تو مجھے تو اس چیز کی بڑی حیرانگی ہے جنہوں نے یہ فیز اس کے خلاف چلایا ہے یا جو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ہمارے ساتھ آج ہمارے گیسٹ ہیں حضرت علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب. پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. جی جناب تھینک یو. اچھا، آپ کو سبھی لوگ جانتے ہیں آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے، اور ابھی جو ریسنٹلی آپ نے ایک FIR کی ہے رجب بٹ کے اوپر، اس کے سلسلے میں ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ رجب بٹ اس نے گستاخی کیا کی ہے جہاں سے آپ کو وہ فیل آئی ہے کہ یہ بندہ گستاخ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو بات ہے جو رجب بٹ والا کیس ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا یہ کلیم ہرگز رجب بٹ کے اوپر نہیں ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا کلیم صرف یہ ہے کہ ہم نے جب ایک سوشل میڈیا کے اوپر جب ہم نے ایک اس کا کلپ دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے جی میرے اوپر 295 اے لگی ہے اور میرے اوپر 295 سی لگی ہے، تو یہاں یہ پھر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ ہم تو یہ پوچھنے گئے کہ ایک شخص کے اوپر جو اس کا اپنا سیلف سٹیٹمنٹ ہے، اس کا اپنا کلیم ہے کہ اس کے اوپر 295 سی جیسی دفعہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس لیے گئے تھانے میں کہ یار ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس کے اوپر جو 295 سی لگی ہے تو یہ پھر دندناتا ہوا بار کس طرح پھیر ہے، وہ کون سی FIR ہے، اداروں کا کام ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، ہمیں دکھائیں. اور پھر آیا اس کے اندر یہ چارج ہوا، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ بیل کے اوپر بار ہے، وہ کس نوعیت کی FIR ہے، جو بندہ علانیہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یار میرے اوپر مجھے دیکھو میرے اوپر 295 سی کی FIR ہے. یہ علانیہ جو آپ بتا رہے ہیں، تو یہی بالکل ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو آپ کے بقول جو آپ کے اوپر 295 سی لگی ہے تو آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کس تھانے میں لگی، کیوں لگی. اور پھر جو آپ نے وہ بعد میں ایک ویڈیو لگائی کہ جناب وہ بھی ناجائز، تو آپ لوگوں کو بتائیں ناجائز لگی ہے ناجائز لگی ہے. دیکھیں یہ تو ایک عام سا ایک بات ہے، جو بھی شخص کسی بھی چیز کے اندر ملوث ہوتا ہے یہ چلے اس کا رائٹ بھی ہے، اس نے اپنے آپ کا سیلف ڈیفینس بھی کرنا ہے، اس نے یہ بھی کہنا ہے کہ ناجائز ہے. دیکھیں ناجائز یا جائز یہ آپ کے کہنے سے اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ فیصلہ کرے گی کورٹ. تو ہمارا صرف یہ کلیم ہے کہ ایک بندہ جس کا یہ سیلف سٹیٹمنٹ ہے کہ میرے اوپر 295 سی لگی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ پوچھیں جناب وہ 295 سی کی FIR منظر عام پہ لائی جائے. اور سیکنڈلی اب ہمارے ایمانی جذبات مجروح کس طرح ہوئے. دیکھیں ہم نے جو FIR کروائی ہے وہ ہے انڈر سیکشن 295A پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان. تعزیرات پاکستان کی جو 295A دفعہ ہے وہ کیا ہے کہ ایمانی جذبات کا مجروح ہونا. بینگ اے مسلم میرے تو ہوئے، یقیناً جب آپ نے دیکھا ہوگا ایسی چیز کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے. تو ایمانی جذبات تو ایموشنز تو ہمارے ہرٹ ہوئے، ایمانی جذبات جب ہمارے مجروح ہوئے ہم نے اس کے اوپر FIR کروائی ہے 295A کی کہ ہمارے ایمانی جذبات مجروح ہوئے ہیں. حتیٰ کہ اس نے تو یہ کہا کہ میرے اوپر FIR ہے 295 سی کی. 295 سی جو ہے وہ امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے. تو یہ ہمارے تو نو ڈاؤٹ ایمانی جذبات اس قدر مجروح ہوئے کہ ہم گئے اور ہم نے اس کے اوپر 295A کی جو سی ہے وہ FIR کروائی ہے. اب تو یہ صاحب مصروف خود بتائیں گے کہ 295 سی کی جو FIR ہوئی ہے وہ کس تھانے میں ہے اور اس کا کیا سٹیٹس ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ آپ نے ان کے اوپر جو FIR کروائی ہے وہ اس سلسلے میں کروائی ہے کہ اس نے خود ذکر کیا تھا کہ میرے اوپر 295 سی لگی ہے، اس وجہ سے آپ نے کروایا. اور آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس ٹائم پہ ایکشن نہیں ہوتا تو یہ نہ ہو کہ کل کو اس کے اوپر ٹک ٹاک بھی بنے، کیونکہ جب یہ پرفیوم لانچ ہوگا ظاہری بات ہے پوری دنیا اس کو دیکھے گی، تو اس کے اوپر پھر ٹک ٹاک بنے گی، فیس بک بنے گی. تو آپ صرف ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ بے حرمتی نہ ہو اس لا کی، آپ کی نیت یہ کہ اس لیے آپ نے جا کے رجب بٹ کے اوپر FIR کی ہے. دیکھیں ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں یہ پتہ لگتا ہے یہ سامنے جو راول پنڈی کی مارکیٹ ہے اس کے اندر کوئی شخص اعلان کر رہا ہے یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں سنو میرے اوپر 295 سی ہے، میرے اوپر 295 سی ہے وہ ناجائز. آپ کیا کریں گے؟
ظاہری بات ہے بینگ اے رسپانسبل سٹیزن, ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ فل فور جو ہے وہ جو متعلقہ تھانے اس کو اپروچ کریں گے کہ یار یہ بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ناجائز ہے, لیکن کسی بندے کے ہاتھ میں قانون لینے سے پہلے ادارے ہیں, پولیس والے اس کو کسٹڈی میں لیں بھائی, اس سے پوچھیں یار جائز ہے ناجائز ہے, بھائی تو سارے سامنے آپ کو اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے. سیکنڈلی اس کے بعد اس کا ایک کلیم یہ بھی آیا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو مقدمہ لڑنا ہے آپ نے خود لڑنا ہے, یہ تو آ کے آپ کورٹ کے سامنے ثابت کریں گے نا, جج کے سامنے ڈیورنگ انویسٹیگیشن انٹروگیشن یہ چیزیں سامنے آئیں گی. آئدر آپ اس سے ویل آف تھے, آپ کو یہ پتہ تھا کہ نہیں تھا. ایک عام جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 511 راؤنڈ اباؤٹ 511 دفعات ہیں, سیکشنس ہیں پی پی سی کی, پاکستان پینل کوڈ کی, کسی ایک دفعہ کا نام نہیں اس نے لیا. آگ اس نے بولا ہے تو وہ بھی 295A 295C 295XYZ نہیں ہے. اچھا اے اور سی ہے, دیکھیں نا, یا تو ہو نا ایک جیسے ہم ٹرمینالوجیز ہیں ABC اینی ون ABC, یا ٹرم کیا یوز ہوتی ہے XYZ, ٹھیک ہے. الجبرا میں یا کوئی بھی ہم جو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے وہ کیا ہے, آپ نے خود ماسٹر کیا ABC اور XYZ, ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں 295A 295C, اور آلریڈی یہ اس میں بک ہوا ہے اس کے اوپر آلریڈی, جس بندے کے اوپر جو FIR آلریڈی ایک سیکشن کی کٹی ہو. میں کہتا ہوں آپ کو ایک دفعہ کا بھی نہیں پتا ہوگا, میں نے اور آپ نے اگر کسی شخص نے قانون کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی, لیکن اگر اس کے اوپر جھوٹی یا سچی FIR کسی سیکشن کے تحت ہو جاتی ہے تو کم سے کم آپ کو اس کا تو پتہ ہے, جس میں آپ جو ہے پیش ہو رہے ہیں, جس پہ آپ کی بیل ہو رہی ہے, ضمانت ہو رہی ہے, ٹرائل چاہ رہا ہے, ایک چیز کے اندر آپ آلریڈی انڈر ٹرائل ہیں. تو پھر آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس FIR کا جو ہے وہ علم نہیں, اس سیکشن کا علم نہیں. پھر بھی اینی ہو, ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرچہ کروایا 295A کا کہ ہمارے ایمانی جذبات مجروح ہوئے ہیں. آپ اس شخص سے پوچھیں, پھر آپ دیکھیں اس کے جو جسٹرز تھے, جو اس کا ایک طریقہ کار تھا, اور اس میں پھر آپ فخری انداز میں کہہ رہے ہیں بھائی میرے تو لگی ہے, اور اس کے بعد ہاں بھائی میرے استاد ایک سی, میرے تو 2 لگی ہے. اب یہ توبہ کی جا رہی ہے, الٹا کہہ رہے ہیں جناب آ جاؤ, اب میں جو ہے وہ پرفیوم لانچ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا کہ اگر یہ پرفیوم, اور یہ لانچ ہوا بھی ہے, آپ اس کی پکچر دیکھیں, آپ نیچے اس کی جو سی ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ اور مینوفیکچرنگ ڈیٹ آپ اس کی دیکھیں, اور وہ لوگوں نے جنہوں نے پرچیز کیا ان کے پاس بھی گئی. اب مجھے بتائیں جو آگ آپ لگا کے جا رہے ہیں ملک پاکستان میں, اب جس بندے نے وہ اسپرے کرنا تھا, لوگوں نے دیکھیں پوسٹ کیا نا کہ ہم نے کر لیا, اب اس بندے نے اسپرے کرنا تھا, وہ کیا کہتا, ہمیں اے دیکھو میرے پہ لگ گئی 295, ادھر آؤ میں آپ پہ لگاؤں 295, ٹھیک ہے. یہ تو گلی گلی محلہ محلہ اس قانون کو ہلکا کرنے کے لیے یہ تو ایک مذاق اڑ جانا تھا. جو آگ لگا کے جا رہے ہیں آپ باہر, اب مجھے بتائیں کہ وہ جو سی 1000 ویڈیوز بننی تھی, اس کے اوپر لاکھوں لوگوں کے ریئیکشنز آنے تھے, پھر تھانوں میں FIRs ہونی تھی. آج اس کی ماں لوگ کہہ رہے ہیں کہ رو رہی ہے. بھئی آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا بیٹا ایک ہے تو ہم لوگ کون سے 20 ہیں, اگر ایک بیٹا ہے اس کی تو اور زیادہ اچھی آپ تربیت کریں. تو یہ تھوڑی ہے کہ جس کا ایک بیٹا ہے اس کے لیے قانون اور ہے, جس کے 2 بیٹے ہیں یا 10 بیٹے ہیں اس کے لیے قانون اور ہے. آج اس کی ماں کہتی ہے جی میرا ایک بیٹا ہے اس کو معاف کر دیں. تو جو بیٹا آپ کا غدر مچا کے جا رہا تھا, جن اسٹوڈنٹس کے, جن لوگوں کے بچوں کے فیوچر سپوائل ہونے تھے, جن اسٹوڈنٹس کے اوپر 295 کی بار کل کراؤ کا FIR لانچ ہونی تھی, ان کا کون رسپانسبل ہے؟ ہمارا صرف اتنا سا کوشچن ہے کہ بھئی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی, اور جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر 295C ہے, 295A تو آپ کے اوپر ہے, وہ تو ہمارے نوٹس میں ہے, جو آپ کے بھی نوٹس میں ہے FIR 295C, ٹھیک ہے, ہاں کی ہے, وہ ہمارے نوٹس میں ہے, سب کے نوٹس. 295C کدھر ہے؟ یس, دیٹ از دی بون آف کنٹینشن. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے لے کر آئے حکومت. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ رجب بٹ کو 295C کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تھانہ نشتر کے اندر یہ FIR کروائی ہے, حالانکہ اس کے جو گھر ہے وہ تو تھانہ سندر لگتا ہے اس کو, یا آپ اپنے آبائی گھر میں کرتے یا تھانہ سندر میں کرتے, تھانہ نشتر میں کیوں کیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمیں جو انفارمیشن ملی, جو اس کے ID کارڈ کے اوپر جو اس کا پتہ جو درج ہے ایڈریس, تو وہ اسی متعلقہ تھانے کے یا نشتر کالونی کا. دیٹس وائی ہم نے جو پرچہ کروایا وہ نشتر تھانے میں کروایا. لیکن یہ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کہیں بھی جو سی ہے اس کو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے چلے لا کے تھرو کروایا, تھانے میں ہو دوسرے میں ہو, دیکھنا تو ہم نے یہ ہے کہ پرچہ کس میں. ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ نے اس کے ولاگ دیکھے ہوں, تقریباً 1.5 سال ہو گیا, 1.5 سال سے وہ جب اپنا ولاگ سٹارٹ کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے سٹارٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. جب ہر دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ملین لوگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری سائڈ پہ اگر وہ بولتا ہے جی کہ مجھے نہیں علم تھا, مجھ سے خطا ہو چکی ہے, اب قرآن پاک پہ بھی اس نے معافی مانگی ہے, اس کے علاوہ مکہ میں جا کے بھی معافی مانگی ہے, اب میں لا کو چھوڑ دیں,
قانون کو چھوڑ دیں, میں آپ کے دل کی بات کرتا ہوں, آپ کا دل کیا کہتا ہے اس میں؟ کس حوالے سے؟ کہ اس نے جو معافی مانگی ہے, پھر وہ ہر دن نبی کا نام لیتا تھا, ہر دن لیتا تھا, اور ملین لوگ اس کو دیکھتے تھے, معافی بھی مانگی, مکہ میں بھی معافی مانگی. جو آپ کا دل ہے, آپ کا دل کیا کہتا ہے اس بات پہ؟ دیکھیں جی, ہمارا تو دل یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی گستاخی کا مرتکب نہ ہو. اس سے زیادہ تو ہم دعائیں گا رہے ہیں کہ وہ بھی ہمسیلف اور اس کے علاوہ کوئی بھی شخص, حتیٰ کہ کافر بھی, کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا مرتکب نہ ہو. یہ تو ہم کہتے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو اس کا یہ دعویٰ ہے, دیکھیں نا, اب کوئی ایک سنگل پرسنالٹی تو اس کو کلین چٹ نہیں دے سکتی نا. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے, ہر چیز کا طریقہ کار ہے. اب یہ کہتے ہیں جی میں نے توبہ کر لی, میں نے, دیکھیں توبہ کے اوپر تو کلام ہی نہیں ہے, یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں کون ہوتا ہوں کہ آپ دونوں کے درمیان میں آ جاؤں؟ اس پہ تو کلام ہی نہیں ہے. آپ نے توبہ کی, آپ کی توبہ انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے توبہ کر لی, وہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, نیچے آپ کی گاڑی کھڑی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بندہ آپ اندر بیٹھتے ہیں, وہ آ کے زور کے اس کو ٹکر لگاتا ہے, آپ شدید زخمی ہے, ایک بندہ اس میں زخمی ہو جائے, گاڑی کا نقصان ہو جائے, آپ باہر نکلتے ہیں, آپ کہیں گے ابھی کیا کیا؟ وہ کہے گا جی میں نے توبہ کی. آپ اس کو کہیں بھائی میرا جان کا نقصان ہے, میرا جو ہے گاڑی کا نقصان ہے, آپ مجھے کچھ تو اس میں اکوموڈیٹ کرو. وہ آگے سے کہتے ہیں جی میری توبہ ہوگی, گال ختم. آپ پولیس 15 کو بلاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار اس پہ ایف آئی آر دو, ویسا چوکو کہے گا نہیں بھی ایف آئی آر کدھر دو, ابھی میری توبہ ہوگی. وہ سامنے مفتی کے پاس جاتا ہے, کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے گاڑی ماری ہے, کیا رب کے بارگاہ میں میری توبہ قبول ہے؟ تو پھر نفس مسئلہ, توبہ تو قبول ہے, لیکن اس پہ لا تو لگے گا, اس پہ لا تو ایگزیکیوٹ ہوگا. ٹھیک ہے, آج جو لوگ اس کی اتنی زیادہ وکالت کر رہے ہیں, بڑی رات گزری ہے, آج 27واں روزہ ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں جی اس کی توبہ انشاءاللہ قبول ہے. ٹھیک ہے, قبول ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سے کچھ کلومیٹر دور ہے اڈیالہ جیل, جو وہاں 295 کے مجرم یا ملزم بیٹھے ہیں, تو انہوں نے رو کے توبہ نہیں کی, تو ان کی قبول نہیں ہے. بھائی دنیا میں خالی, یعنی اس مرتبہ دنیا میں صرف اور صرف رجب بٹ کی توبہ قبول ہوئی ہے, اس کے علاوہ کسی ملزم کی, کسی مجرم کی توبہ قبول نہیں ہے. آج جو آپ کے ہائی کورٹ میں یا آپ کے پنڈی کے اندر کورٹس میں, کچہریوں میں جتنے بھی ملزم جج کے سامنے پیش ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس نے جج کو اگر وہ یہ کہیں جناب ہم توبہ کر کے آئے ہیں جی, ٹھیک ہے, اور جج کہے گا ٹھیک ہے بھی توبہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے عند اللہ. ٹھیک ہے, اب وہ خالی یہ کہہ دینا, کوئی بھی جرم آپ کریں یا کوئی بھی کام آپ کریں اور آپ یہ کہہ دیجیے میں نے توبہ کر لیا, تو آپ کے اوپر سے وہ سارا کچھ آپ دودھ کے نہائے جائیں گے. ٹھیک ہے, جو مفتیان کرام کا بھی جو اس کے اوپر فتویٰ ہے یا جو ابھی ساری باتیں چاہ رہی ہیں, آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں, وہ مفتی آپ کو یہی آگے سے کہیں گے, مفتی صاحب کہ جناب اس نے اگر توبہ کی ہے تو اس جرم کی توبہ ہے, جرم اللہ کے نزدیک اس کی توبہ اگر قبول ہے تو ہے. لیکن وہ مفتی یہ تو نہیں کہے گا کہ تھانے دار کو خبردار تم جو ہے وہ پرچہ نہ کاٹو, یا جو پرچہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی ہے وہ آپ جو ہے وہ خارج کریں. تو جو اس کے اوپر ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو ہیل فیس دی لا. اچھا, دل سے وہ اپنی جون سی ہے وہ اس کی کریں, آ کے دیکھیں, یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے نا, یہاں دل و دماغ کی باتیں نہیں چلتی. کلیم اس کے, ہم نے اس کے خلاف کیا بولا؟ دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے, جو ورسٹ اینیمی ہے نا رجب بٹ کا, وہ اس کی اپنی زبان ہے. جو کچھ اس نے بویا خود بویا, کاٹے گا بھی وہ خود, ظاہری بات ہے, آپ اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں, نہ میں اٹھاتا ہوں نہ آپ اٹھاتے ہیں, ایسی بات ہے جی. اب اس نے وہ سب کچھ خود کیا. اب اگلا جو فیس چلا وہ کیا ہوا؟ فار ایگزامپل اب آپ کی کیس ہسٹری بھی ہے, آپ کے اوپر 295 کا پرچہ ہے, ٹھیک ہے جی. اب آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہیں, لیٹ آپ ادھر بیٹھے ہیں, یہ پھنسا کس طرح اور اس کو پھنسانے والے کون ہے, یہ میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کے 10 فرینڈز بیٹھے ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں, وی لاگرز ہیں یا جو کچھ بھی, میں تو وہاں جو بھی ہے واٹس ایور, ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک بات وہاں کی 295 اے اور سی کی, آپ نے کر دی نا لوگوں کے سامنے, ٹھیک ہے, کر دی. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ نے کہ ساتھ والے جونس ہیں انہوں نے رولا ڈال دیا, اور جی یہ اس کے اوپر جو ہے وہ گستاخی کا الزام, اور نیچے جا کے بازار میں شور ڈال دیں, اور یار اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگ گیا, اور یہ مولوی اس کے پیچھے پڑ گئے, لوگ پڑ گئے, یہ تو بے گناہ ہے, بے گناہ. بھی لوگ بھی کہیں گے یار گستاخ رسول, ساتھ والوں نے اس کا شور ڈالا ہے کہ اس کے اوپر گستاخ رسول کا الزام لگ گیا. تو خود اس نے جو ہے وہ کبھی قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, کبھی اس پہ خانہ کعبہ کے سامنے وہ جا کے کہہ رہا ہے میں نے گستاخی نہیں کی. بھئی آپ کے اوپر تو گستاخی رسول کا کسی ایک شخص نے بھی الزام لگایا ہی نہیں ہے. اگر ہم نے آپ کے اوپر ایف آئی آر کروائی ہے 295 اے کی, جو تو ہاں جی مذہبی جذبات مجروح ہونے کی, آپ کے اوپر ہم نے 295 سی تو کی نہیں. آپ کو سوال گندم ہے, جواب اس کا چنا ہے, ٹھیک ہے. بات وہی ہے, کسی شخص کو کہا جی آپ چوری کرتے ہیں, وہ کہے گا یار میں تو پھر دروشی پڑھتا ہوں. بھئی آپ وہ پڑھتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, وہ سارا کچھ اچھی بات ہے, ہم اس کو اون کرتے ہیں, لیکن جو بات مسئلہ ہے وہ تو آپ اس چیز کا جواب دیں کہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ 295 سی
میرے پہ لگی ہے تو وہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے. اور آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اگر یوں کھلی راہ دے دی جائے, ٹھیک ہے, کھلی راہ اگر دے دی جائے, کل لوگ اپنے پیٹ اینیملس کا کوئی ایسا نام رکھنے لگ جائیں, دین یہ تو ایک ٹرینڈ چل جانا ہے. جو آگ لگنی تھی گھر گھر کے اندر, اس کا کون رسپانسبل ہے؟ بالکل, کچھ ٹک ٹاک بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ابھی آ بھی جائیں گی, آپ کے سامنے بڑا کچھ آنا ہے. اگر آج یہ راستہ نہیں روکا جاتا تو آپ, اگر ہم بند اس کا نہیں باندھتے تو آپ دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے. یہ جو سا یہ نیا ٹرینڈ لے کے آ رہے ہیں, اچھا چلیں, یہ جو سے یوٹیوبرز اور یہ سارے لوگ بڑے اس کے حامی بن کر آئے ہوئے ہیں, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, یہ اس کے ساتھ بالکل ایسے ہی کھڑے ہیں کہ جیسے یہ کشمیر اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. بھئی آپ کھڑے ہیں, آپ جاؤ مکہ شریف سے اس کو پاکستان لے کر آؤ, آپ یہاں سے اس کے وکیل کراؤ, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جی اس کے اوپر گستاخی رسول کا الزام لگ گیا. بھئی جس بندے نے اس کے اوپر گستاخی رسول کا الزام لگایا, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اس بندے کے خلاف تھانے جا کے آپ پرچہ کروائیں. آپ رجب بٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, تو بھئی آپ دیکھیں کہ رجب بٹ کے اوپر جس نے گستاخی رسول کا جس نے لگایا, اس کو الزام لگایا, آپ جاؤ اس کے خلاف جا کے تھانے میں پرچہ کرواؤ. آپ اچھا کھڑے ہیں, یہ تو ویڈیو بنا رہے ہو, آپ خالی ویڈیو بنا کے آپ اور اس کو جو سا متنازع کر رہے ہیں. جتنی آپ ویڈیو بنا رہے ہو لوگ دیکھ رہے ہیں, متنازع ہو رہی ہیں چیزیں. یہ تو انہوں نے خود شور ڈالا نا کہ جناب گستاخ ہے, اس کو گستاخ بنا دیا, اس کو گستاخ بنا دیا, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اسی حد تک ہی کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ آئے, کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیں اس وقت بھی بات اتنی تھی, جب آپ ٹھیک ہے نا, آپ سے ایک بات ہو گئی ہے, اب وہ آپ نے کیا کہتے ہیں, ایک مجھے ابھی بندے کا فون ہونا کہ جی وہ ڈیش مار گیا یا وہ سلپ آف ٹنگ ہے, ٹھیک ہے. ہم ابھی بیٹھے ہیں ڈیورنگ انٹرویو, آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی, مجھ سے نہیں ہو سکتی. ابھی میں کیا کروں گا کہ میں بھاگ جاؤں گا باہر؟ بھئی آپ ٹھیک ہے, آپ وہاں کسی ادارے میں جاتے ہیں, آپ کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھیں, آپ وہاں جا کر کہیں, آپ کہیں یار یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ میری سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے, میرا یہ ارادہ نہیں تھا, یا مجھ سے یہ جو سی ہے وہ غلطی ہو گئی ہے. بھئی غلطی کیسی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں, غلطی سلپ آف ٹنگ تو ایک موقع کی ہوتی ہے نا, یہ غلطی ایسی ہے کہ باقاعدہ اس کے اوپر ورکنگ ہے, باقاعدہ پریس والوں سے جو سے پرنٹنگ پریس والے ہیں اس سے وہ سارے ڈبے پیکیجنگ دیکھیں, اس کی ڈیزائننگ ہوئی ہے, کیمیکل ہوئے ہیں, پرفیوم بنا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اور وہ اس کے اوپر تو میرے خیال میں تاریخ بھی 1 جنوری کے مہینے کی اس کے اوپر ڈلی ہوئی ہے, وہ جو اس کی پیکنگ ہے, ٹھیک ہے. تو آخر اس کا ڈیزائن بنا ہے, یہ سارا کچھ بنا ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جون سا ہے, ٹھیک ہے, یہ معاملہ یہ کورٹ میٹر ہے, ٹھیک ہے. وہ آئے اور دیکھیں, اب اس نے اپنا جون سا ہے اس نے مدعا بیان کرنا ہے, اس نے اپنی جسٹیفیکیشن دینی ہے, اس کی جگہ آپ تو نہیں دے سکتے. اب وہاں باہر بیٹھ کے وہ باروں بار جو معافیا مانگ رہے ہیں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہاں سے مفتی آپ کو لکھ کے دے دے گا جناب توبہ ہو گئی ہے؟ اب مفتی صاحب جو آپ کو لکھ کے دیں گے توبہ, پھر مفتی صاحب یہاں سے بندے لے کے جائیں گے جج کو وہ آپ کا پرچہ خارج کرائیں گے. بھئی جو پرچہ ہے اس کی رپورٹ اخراج بننی ہے, پرچہ خارج ہونا ہے, تو یہ آپ نے جو بویا ہے آپ نے اس کو آگے ڈیفینڈ کرنا ہے, اس نے آگے اپنی صفائی دینی ہے, ہم یا آپ تو اس کی جگہ نہیں صفائی دے سکتے. اچھا ایک چیز میں بتاتا چلوں, بڑی اچھی بات ہے. ابھی تک سب یہ جو کنفیوژن چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ رجب بٹ کے اوپر توہین رسالت کا الزام ہے, لیکن آپ نے یہ چیز کلیئر کی ہے کہ رجب بٹ کے اوپر توہین مذہب کے الزامات ہیں, مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے الزامات ہیں, توہین رسالت کا اس پہ الزام نہیں ہے. جی آبویسلی, میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے. لیکن ابھی تک جو لوگ ہیں نا, لوگ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے جی توہین رسالت کا اس پہ الزام ہے, بس اس کو مار دو. نہیں, یہ تو جن لوگوں نے اس کے یہ چیز اٹھائی, دیکھیں یہ تو جو اس کے دوستوں نے یہ باتیں اٹھائی کہ یہ گستاخ رسول ہے, یہ گستاخ رسول اس کو بنا دیا گیا, اس کو کس نے بنایا, اس کو کیوں بنایا, جو اٹھتا ہے وہ کسی کو بھی گستاخ رسول بنا دیتا ہے. یہ تو جنہوں نے کہا, یہ تو آپ ان سے جا کے پوچھیں نا کہ انہوں نے جو شور ڈالا اس کے بارے میں کہ جناب یہ اس نے گستاخی ہوگی, اس نے گستاخی کی نہیں, اس پہ جھوٹا الزام لگ گیا. بھائی کس نے لگایا ہے؟ چلے ہمارا یہ سوال ہے, ایک عالم دین, ایک کوئی مفتی صاحب, ایک کوئی ذمہ دار بندہ ہمارے سامنے آپ لے کر آئیں, ہم آپ کے ساتھ جو ہے جہاں کہیں گے چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو ٹی وی کے اوپر پروگرام چل رہے ہیں جس میں ہماری ماڈلز ہوتی ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, وہ پھر رمضان کے دنوں میں مسلمان بن جاتے ہیں, جن کے پاس علم کا نالج نہیں ہے, وہ کیا کرتے ہیں ٹک ٹاکرز کو بلاتے ہیں اور ان سے آ کے پوچھتے ہیں, اور ٹک ٹاکرز بولتے ہیں جی اس نے توہین رسالت کر لی, اس نے نہیں کی, اس نے کی, اس نے نہ کی. تو یہ چیزیں اس طرح پھیلی ہیں. اس پروگرام کے تھرو ہمیں یہ چیز کلیئر ہوگی ہے کہ اس پہ جو الزام ہے, جو ہمارے علماء, پاکستان کے علماء یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس پہ توہین رسالت کا الزام ابھی نہیں لگا. دیکھیں یہ تو بالکل سامنے چیز ہے. اس کے اوپر دفعہ کون سی لگ رہی ہے؟ 295A. وہ بال کون سا رہا ہے؟ 295C اپنا کہہ رہا ہے نا کہ میرے اوپر لگی ہے. ہم نے دیکھیں جو اس کے اوپر دفعہ لگی ہے وہ 295A ہے. جب پرچہ آپ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, 279 کا ایک بات ہے,
کے لیس ڈرائیونگ کا. آپ ایک بندے کے اوپر پرچہ کرواتے ہیں 279 کا کے لیس ڈرائیونگ, وہ بندہ آ کے مقدمہ لڑتا ہے 302 کا, وہ آگے جج کو دلائل دینے لگ جائے 302 کے, ٹھیک ہے. تو بھائی آپ کے اوپر قتل عمد کا تو پرچہ ہی نہیں ہوا, آپ کے اوپر تو پرچہ ہوا ہے 295 کا, 295 اے کا, سی کا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اب جن لوگوں نے یہ شور ڈالا ہے جی اس کے اوپر الزام لگ گیا ہے, بھائی کس نے آپ الزام لگایا؟ جنہوں نے لگایا جاؤ جا کے ان سے پوچھو. اچھا میرے آدھے سے زیادہ سوال نا ختم ہو گئے آپ کی بات سن کے. ابھی تک جو باتیں ہم بھی سن رہے تھے نا, ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ اس پہ نا توہین رسالت کا الزام ہے, کیونکہ جو چیز ہم میڈیا پہ دیکھ رہے تھے, ہم تو آپ کو پتہ ہے جیسی کھولتے ہیں میڈیا دیکھتے ہیں تو بس یہی تھا جی توہین رسالت اس نے کی ہے, اس نے نہیں کی, اس کو معاف کر دو, اس کو نہ کرو. بندے کے اوپر الزام ہوتا ہے کس چیز سے پتہ لگتا ہے؟ ایف آئی آر سے. ایف آئی آر کی سیکشن تو آپ دیکھیں, ایف آئی آر کی سیکشن کیا لگی ہے. پھر آپ ہماری تقریریں اٹھائیں, بتائیں کہ ہم نے کب یہ کہا ہے کہ جناب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی اس دنیا میں کوئی بھی امام الانبیاء کی گستاخی نہ کرے, ٹھیک ہے. اور ہماری تو آج بھی یہی دعا ہے اور ہم تو آج بھی یہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ ایک اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ٹھیک ہے, اس کے قریب بھی کسی کو نہیں لگنا چاہیے. ایسی کون سی چیز ہے, ہاں آپ کیوں اس کے آپ اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ بھی دیکھیں جو جیسچرز تھے اتنا تضحیق کے ساتھ اور اتنی ساری چیزیں, آج آپ اس کو لاؤ کریں تو آپ مجھے بتائیں. اور یہ مفتیان کرام بھی اب اس کو دیکھیں گے نا, ٹھیک ہے. آپ وہاں وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کے وہ معافی مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کہتے ہیں ہاں جی ہوگی جی, اوکے ختم, وائنڈ اپ, ٹھیک ہے. کل ہی 100 کلپ آتے ہیں اس قسم کے, آگے سے 100 کلپ اس کے کاؤنٹر آ جاتے ہیں معافی مانگنے کے. آپ کیا کریں گے؟ پھر تو مسئلہ بن گیا. دیکھیں نا جو بندے, ٹھیک ہے, اڈیالہ جیل میں 295 اے کے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ بیٹھے. ہم خود اڈیالہ جیل کاٹ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ ختم نبوت کی پہرے داری کے کیس میں, ٹھیک ہے. تو کئی لوگ بیٹھے ہیں, ابھی بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے کبھی توبہ نہیں کی. بالکل کی ہوگی جی, بالکل کی ہوگی. تو ان کے لیے کیوں نہیں یہ سارے آواز اٹھا رہے؟ اچھا آپ کی بات دیکھیں, یہ آواز کی تو جہاں تک میں بات کروں, ظاہری بات ہے یہ ایک سٹار بن چکا, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے علماء کرام کو اس کی فیملی ولاگنگ سے مسئلہ تھا, لیکن ہم اس چیز کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی آپ نے یہ چیز بالکل کلیئر کر لی کہ آپ نے اس پہ 295 اے اس کی ایف آئی آر کروائی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ توہین مذہب اس کو بول رہے ہو, اور آپ کا ریزن یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے. اور اگر آپ ایکشن نہ لیتے تو پھر اس کے بعد گلی محلے میں بھی ٹک ٹاک بنتی, وہ پرفیوم لوگ لگاتے, 295 بولتے ہاں جی تمہارے اوپر لگا دیے, میں نے اپنے اوپر لگا دیے, ہر بندے کی زبان پہ آ جاتا. اچھا بالکل. اور دوسری غلطی اس نے سدھو موسے والے کے ساتھ اس چیز کو وہ نریٹ کی ہے. ظاہری بات ہے وہ بھی سنگر ہے, تو سنگنگ اسلام میں حرام ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے بتائیں, جو سدھو موسے والے کا جو گانا ہے 295 وہ پاکستان میں بچے سن رہے ہیں, تو اس کے خلاف آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ اس گانے کو پاکستان میں بین کیوں نہیں کروا رہے؟ اچھا اب میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں کہ میں نے ابھی تک وہ گانا سنا نہیں. میں اس لحاظ سے سوشل میڈیا سے اتنا دور ہوں, اور میں آپ کو یہاں حقیقت میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آج تک, ٹھیک ہے, یہ پہلی مرتبہ جو میں نے اس رجب بٹ کی جو میں نے یہ دیکھی ہے ویڈیو, وہ یہی تھی جو مجھے بھی کسی نے بھیجی. میرے ابھی یہ موبائل آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس کے اندر ٹک ٹاک یا یہ میں کوئی چیز ان میں سے استعمال ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا, اور نہ, اور جو آپ گانے کا پوچھ رہے ہیں 295 جو آپ وہ کہہ رہے ہیں موسے والے کا, اس نے غائب ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے وہ سنا نہیں. اب وہ سنیں گے تو مفتیان کرام سے پوچھیں گے اس کے اوپر کیا حکم ہے. لیکن ایک چیز یہاں میں بڑی ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب وقت آ چکا ہے کہ ایسے کیسز, اب مجھے بتائیں کہ جو کچھ بھی یہ پورٹریٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کرنے والے ہم ہی ہیں نا, ملک پاکستان سے ہی ہو رہے ہیں. کچھ پازیٹیو ہیں, کچھ نیگیٹو ہیں, کچھ نیوٹرل ہیں, جو کچھ بھی ہے. تماشا کس کا بن رہا ہے؟ دین کا, اور دین اسلام کا اور پاکستان کا. دیکھیں تماشا بن رہا ہے نا, کافر دیکھ رہے ہیں, باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں, یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ ہماری یہ اٹ موسٹ ڈیزائر ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ والا باب جو ہے یہ بند ہونا چاہیے. پیرامیٹرز باقاعدہ سیٹ ہونے چاہیے, ایک لمیٹیشن ہو. یہ نہیں ہے کہ جو بھی منہ میں آیا آپ بیٹھے نیٹ کے اوپر اور آپ اگلے کی عزت آپ جناب اتار کر کے رکھ دیں. آپ جو دین کے سینٹیمنٹس ہیں, جو دین کی حساسیات ہیں, ان کے اوپر آپ بولیں, اور پھر ایک آدھی زبان سے آپ کہیں جی میری توبہ ہو گئی ہے. تو یہ انشاءاللہ اب اس کی طرف ہم عملی طور سے بھی جا رہے ہیں. انشاءاللہ بھی میری کچھ وکلاء صاحبان سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے. انشاءاللہ ان قریب ہم جو مختلف جو ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں ملک پاکستان کے, جو منسٹری جو ایجوکیشن کی منسٹری ہے, انشاءاللہ ہم ان کو بھی اپروچ کریں گے کہ کم سے کم یہ جو سے قانون ہے, یہ ملک پاکستان کے جو سلیبس ہیں بچوں کے, اس کے اندر یہ ڈالے جائیں تاکہ ان کو بھی اس کا پتہ لگ سکے.
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے اس پہ آپ سے کوشچن کرنا تھا. جو ہمارا نصاب ہے, ٹھیک ہے, جو چھوٹے بچے ہمارا ابھی ہمارے نصاب میں کیا ہے, اسلامیات میں آپ نے 2-4 چیزیں چھوٹی چھوٹی پڑھا کے بچوں کو فارغ کر دیا. دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں مسٹر چپس ہیں, ان کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے, اس کو آپ پورا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ 2nd میں 3rd میں 4th 5th 6th کلاس میں یہ چیز ڈیوائڈ ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے جو اسلامک لاز ہیں وہ بچوں کو پتہ ہونی چاہیے. میرا اپنا اسکول ہے, میں انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے اسکول میں یہ چیز سٹارٹ کر رہا ہوں کہ ہر کلاس میں کلاس وائز جتنا بچے کو سمجھ آئے اس کا کورس ہو, تاکہ اسے پتہ چلے ہمارے اسلامک لا کیا ہیں, اور کرسچن کمیونٹی اور بھی جو اقلیت ہیں پاکستان کے اندر ان کو بھی پڑھایا جائے. اس کی ریزن یہ, اب آسیہ کو آپ دیکھ لیں جس نے بے حرمتی کی تھی, ٹھیک ہے, اب اور بھی کرسچن کے ساتھ زیادہ یہ معاملے ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ کہ انہیں اسلام کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے. اب میں مسلمان ہوں, مجھے گھر سے میں پیدا ہوتا ہوں, آنکھیں کھولتا ہوں, مجھے پتہ ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں, ان کی ذات کے بارے میں آپ نے بات کی, کہانی ختم, چاہے وہ باپ ہے, بیٹا ہے, ماں ہے, اس کو مار دو. یہی ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارا کرسچن جو کمیونٹی ہے, جو ہماری اقلیت ہے پاکستان کے اندر خاص طور پہ, ان کو یہ پڑھایا جانا چاہیے کہ بھائی آپ بھی اس اسلامی تعلیمات کو پڑھو, تاکہ کل کو آپ کو بھی مسئلے نہ بنے. تو کرسچن جو کر جاتے ہیں ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا. تو آپ کیا کہیں گے کہ جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی اس کی ایجوکیشن دینی چاہیے؟ جی بالکل, ہر بندے کو دینی چاہیے. دیکھیں جی, ہر شخص کو دینی چاہیے. ابھی تو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ایک دن جو ہے وہ بھی حکومتی سطح پہ بنایا گیا. تو یہ ملک پاکستان کے جو کورس ہیں, ہمارے سلیبس ہیں بچوں کے خاص طر, تو اس کی اویئرنیس دینا یہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے, جو ہمارے میڈیا پرسنس ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے, اور سب سے بڑی جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. اس کی اویئرنیس دی جائے. لیکن میں پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اداروں سے, ساروں سے, کہ یہ باپ جونس ہے نا, یہ ایٹ لیسٹ اب کلوز ہونا چاہیے. کم سے کم ایک چیز تو ہوگی کہ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے 295 کا نہیں پتا. اب جس قسم کی اس معاملے کو ہائپ ملی, اب تو ہر بچے کو پتہ لگ گیا نا کہ 295 اے کیا ہے, 295 سی کیا ہے. تو پھر کوسچن اگین یہی ہے کہ بھئی جو آپ نے کہا ہے نا خود کہ میرے پہ 295 سی لگی ہے, ہم نے تھانے بھی جا کے یہ کہا کہ یار اس بندے سے آپ پوچھیں. اب تو یہ اداروں کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی کوسچن مارک آ رہا ہے کہ ایک بندے کے اوپر 295 سی ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل, وہ راتوں رات اڑ کے باہر کس طرح چلا گیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں باہر جاؤں گا اور میں جناب کہوں گا بس جی میری توبہ, ٹھیک ہے, اور میرے خلاف قانون حرکت میں نہیں آئے گا. مجھے بتائیں کہ جو متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, جو ٹی پی اوز ہیں, وہ سارے اگر اس نوعیت کے کسی بندے کے اوپر ایف آئی آر ہے جو وہ خود کہہ رہا ہے اور 2 کٹ چکی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بس کہے گا جناب میری توبہ ہو گیا تو بس ٹھیک ہے, اس کو آگے وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے گا. تو یہ آ کے اس نے ثابت کرنا ہے, میں نے اور آپ نے ثابت نہیں کرنا. ہاں جہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں جی معاف کر دیں توبہ, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ بقول آپ کے آپ ہیں بے گناہ, تو آپ آئیں اور آپ آ کے لا جو ہے وہ فیس کریں. ہاں اس پہ ایک بندہ, کچھ بندے کی شاید یہ بھی رائے ہے کہ جناب اس کو کوئی لائف تھریٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو لا فیس کرنے کے لیے تیار ہے, تو وہ اگر پاکستان آ جائے گا تو اس کو کوئی مسئلہ ہو جائے گا. بھائی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ پاکستان آئیں, آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو خود ریسیو کروں گا ایئرپورٹ سے, اور میں آپ کو خود ریسیو کر کے جا کے آپ کو جج کے سامنے بٹھا دوں گا. میں دیکھتا ہوں آپ کو کون ہاتھ لگاتا ہے. میں آپ کو خود جو متعلقہ تھانہ ہے جہاں ایف آئی آر ہوئی ہے, آپ کو میں خود ریسیو کرتا ہوں, آپ کو جا کے ہم بٹھا دیتے ہیں ادھر. ہم تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے آئیں اور اس کی جون سی آپ آ کے وضاحت دے دیں. جو ہمارے مانی جذبات مجروح ہوئے ہیں تو وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں نا, کہ میرے اوپر 295 سی لگی ہوئی ہے, اور پھر آپ نے جو ہے وہ برانڈ کا نام بھی رکھ لیا اور وہ آپ نے اس کو لانچ بھی کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساروں کو پتہ ہے. بات یہی ہے کہ بلا وجہ ایک چیز کو ایشو بنانے والی بات ہے. وہ اب کسی کی گاڑی کا, میں آپ کو اپنے کتنے, ہاں دیکھیں اب کسی کی, اب مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, اس بات کا ایشو بن گیا, آپ کی گاڑی نیچے کھڑی ہے, اس کا نمبر 295 ہے, تو بتائیں کہ وہ ایشو بنے گا؟ نہیں بتائیں نا. آپ کا گھر ہے, آپ ابھی جا کے اپنے گھر کے باہر ابھی جا کے لگا دیں 295, آپ لکھیں, کوئی بنے گا؟ یہ تو ایسے لیم ایکسکیوزز ہیں, کمزور قسم کی دلیلیں ہیں, اسٹوپڈ باتیں ہیں کہ جناب کسی کے موٹر سائیکل کا نمبر 295 ہوگا. بھائی 295 موٹر سائیکل کا نمبر ہے, بلکہ سب سے گاڑیوں کا مہنگا نمبر 786 لگتا ہے, 295 ہے. دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے 5 نمبر ہے, ٹھیک ہے, 5 دن پاک کی نسبت سے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جناب 12ویں والے کے نام پہ 12 نمبر, اب 11ویں والے کے نام پہ 11 نمبر, ٹھیک ہے. ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کو نسبت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ کوئی کوشچن آ گیا, ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کوئی میتھ کا پیپر دے رہے ہیں, وہاں = 11 آ گیا, = 5 آ گیا, = 295 آ گیا, ٹھیک ہے, یہ ایک علیحدہ کیس ہے. لیکن جب کوئی بندہ کہتا ہے دفعہ 295 سی,
دفعہ 295A میرے استاد پہ 1 لگی, کانٹیکسٹ باندھ رہا ہے نا, اور اس کی پوری وہ تمید باندھ رہا ہے, میرے پہ 2 لگی اور اس پہ آلریڈی وہ لگی ہوئی بھی ہے 295. تو یہ ہمارا تو بس اتنا سا سوال ہے, آئے اور آپ لا جو ہے وہ فیس کریں. اچھا جہاں تک تھریٹ کی آپ نے بات بولی, وہ پاکستان آئے, آپ اس کو ایئرپورٹ سے ریسیو بھی کریں گے, اس کو تھانے بھی لے کے جائیں گے, جج صاحب کے سامنے بھی اس کو پیش کریں گے, ٹھیک ہے. یہ بات تو آپ نے بالکل کلیئر کر دی. سب سے خوشی مجھے اس بات کی ہوئی ہے کیونکہ ہم سب ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ توہین رسالت کا اس پہ معاملات چل رہے ہیں, تو پہلی دفعہ آ کے آپ نے یہ کلیئرفیکیشن دی ہے. کوئی بھی شخص ہے, چاہے وہ مفتی کا ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو عالم دین کا ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ مفتی جو علماء کے لیے شریعت علیحدہ ہے, ٹھیک ہے, داڑھی والوں کے لیے علیحدہ ہے, جو کلین شیو ہے ان کے لیے علیحدہ ہے. بھئی یہ جون سی حساسیات اور یہ جون سی چیزیں ہیں, جو سینٹیمنٹس ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کو چھیڑنے کی یا اس کی بے ادبی کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی, چاہے وہ شخص جبے میں ہے, چاہے وہ پگڑی والا ہے, چاہے وہ داڑھی والا ہے, یا وہ کلین شیو ہے. بالکل. اچھا مجھے بتائیں, اب ایک رجب بٹ کی ایک اور ویڈیو ہے جس میں وہ بات بولتے ہیں کہ چودھری بصیرت علی چشتی کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا ہے, اور وہ جائیں گے جا کے حافظ سعد رضوی صاحب, مفتی انس صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کریں گے. تو وہاں سے انہوں نے وکیل بنا کے انہوں نے بھیج دیا ان کو. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیا یہ ان کو اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ کسی کو وکیل بنا کے, کسی MNA ٹکٹ ہولڈر ہیں آپ کی جماعت کے, تو ان کو اس نے اپنا وکیل بنا کے اس کی طرف بھیج دیا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو آپ کا حق ہے نا جی, آپ ایک جگہ 10 وکیل بنائیں, اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے تگڑے سے تگڑے وکیل آپ اپنی طرف سے پیش کریں. یہ تو آپ کا ایک لیگل رائٹ ہے, آپ باہر بیٹھے ہیں, آپ ان کو اٹارنی اپنی دے سکتے ہیں یہاں سے وکیل کو, وہ آپ کے آنے سے پہلے بیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, جو کچھ بھی ہے. تو یہ تو ان کا اپنا رائٹ ہے, وہ جس مرضی کو وکیل بنائیں اور جس مرضی کو وہ اس معاملے پہ اپروچ کریں, ٹھیک ہے, یہ تو ان کو کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے آنے سے ایک بہت اچھی بات جو میں بار بار بول رہا ہوں ہمیں کلیئر ہوگی ہے, کیونکہ ابھی تک ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رجب بٹ کے اوپر توہین رسالت کا الزام ہے, اور آپ نے 295C اس لیے نہیں کروائی کیونکہ 295C جس پہ کرواؤ تو وہ توہین رسالت کا جرم اس پہ لگ جاتا ہے, وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ لگا کہ آپ نے 295A اس لیے کروائی ہے کہ چلیں وہ آئے چیزوں کو فیس کرے, لیکن آپ یہ بات بول رہے ہو کہ ہم نے تو توہین رسالت کی بات ہی نہیں کی. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس نوعیت کا جرم ہے اسی نوعیت کی FIR ہوگی نا. اب ایک بندہ کسی کو تھپڑ مارتا ہے, اس کے اوپر آپ 302 تو نہیں لگوا سکتے کہ اس نے قتل کر دیا, ٹھیک ہے. یہ تو چیز, یہی تو ساری چیز کا جو ان سا ہے وہ مین چیز ہے کہ جب اس کے اوپر ایک دفعہ لگ چکی ہے, لگوانے والے ہم ہیں, اور ہم نے دفعہ لگوائی ہے 295A جو ہے مذہبی جذبات کے مجروح ہونے کی. وہ پورا اس کا جتنا بھی پیٹرن آپ اس کا دیکھیں جو ہم نے ڈرافٹ اپلیکیشن کا, اس کے اندر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے. بھئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے گا اس کے اوپر 295C لگے گی. اس کا جب سیکشن ہی 295A لگا, میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, اس کو پھنسانے والے تو اس کی پہلے اپنی زبان ہے. اس نے کہا جی 295C میرے پہ لگی ہے, یہ تو اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے. مجھے بتائیں, یہ تو آپ کے بھی ذہن میں ہوگا نا, اب یہ تو قوم کے سامنے رکھنی پڑے گی کہ یار آپ کے اوپر 295C کا کون سا پرچہ ہے, اور وہ کون بندہ ہڑپ کر گیا پورے کا پورا پرچہ ہی 295C کا, اور وہ عمل بھی ہمارے سامنے رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر 295C لگی ہے. جو آپ بعد میں کہہ رہے ہیں دوسرا بندہ وہ بھی ناجائز, وہ بھی دوسرا بندہ کہہ رہا ہے وہ بھی ناجائز. بھی جائز ہے ناجائز ہے, either you are guilty or not, یہ آپ کی زبان سے نہیں ہوتا, یہ تو کورٹ میں بتانا ہے نا, کورٹ ثابت کرے گی کہ آپ کے اوپر جائز لگی ہے یا ناجائز لگی ہے. مجھے یہ کہہ رہے ہیں جو لگی ہے وہ کیا ہے, وہ کیا ہے. مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے, مجھے آپ کی فیلنگز بھی سمجھ آ گئی, آپ کے ایموشنز مجھے سمجھ آ گئے کہ اس نے 295C کی بات کی میرے اوپر لگی ہے, وہاں سے آپ کے کان کھڑے ہونے شروع ہو گئے کہ بھائی اس بندے نے کیسے اتنی بڑی بات کر دی. اور یہ سن کے ہمارا کیا ہوا کہ ہمارے ایمانی جذبات مجروح ہوئے, اور ہم نے پرچہ کس چیز کا کروایا, ایمانی جذبات مجروح ہونے کا. جناب کس چیز کی وضاحتیں دے رہے ہیں, گستاخی رسول کی. ساتھ والے جو بندے ہیں انہوں نے کیا رولا ڈالا ہوا ہے جی, اس کے اوپر گستاخ رسول لگ گیا, گستاخ رسول لگ گیا. اب کوئی 295 گاڑی کا نمبر رکھے گا, گستاخ رسول کی کہنے والے آپ خود ہیں. گستاخ رسول اس کو بنانے والے یا نہ بنانے والے یا متنازع بنانے والے وہ آپ خود ہیں. یہ جتنے اس کے دوست یار ہیں جو بھی یوٹیوبر شیوبر ہے, یہ تو رولا سارا شور تو آپ لوگوں نے ڈالا, ہم نے تو یہ بات کی نہیں. ہم نے پرچہ کروایا 295A کا, ٹھیک ہے, کہ جذبات ایمانی جذبات مجروح ہے. آپ نے ڈیبیٹ شروع کر دیا 295C کی, ٹھیک ہے, اوپر سے گستاخی رسول کی, اوپر سے آپ لوگوں نے خود کہہ دیا جناب موٹر سائیکل کا نمبر ہوگا, پھر گاڑی کا نمبر ہوگا, پھر ایک یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ انہوں نے خود ہی کیا ہے, اور جو گند انہوں نے پھیلایا ہے انہوں نے خود ہی اس کو جو ہے وہ سم اپ کرنا ہے. لیکن جو یہ سمجھ رہے ہیں نا, دیکھیں شریعت شرعی لحاظ سے عند اللہ, ٹھیک ہے, اس نے توبہ کی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے. اگر وہ گلٹی ہے
اس کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے. لیکن مجھے بتائیں پچھلی رات گزری چلے کم زیادہ کوئی ہم نے بھی تو توبہ کی ہے کہ نہیں کی ہے نا جی. توبہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کیا ہے کہ آپ یا اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا, ٹھیک ہے, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, میں یا اللہ میں اس کی توبہ کرتا ہوں, میں اس پہ نادم ہوں, شرمندہ ہوں, آج کے بعد مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. آپ کے اوپر تو 295 کا پرچہ ہوا, آپ آگے سے کہتے ہیں میرے ساتھ پہ 1 لگی, میرے پہ 2 لگی ہے. آپ آگے سے کہتے ہیں جی میرے اوپر 295 کا اے بھی ہے, 295 سی بھی ہے, اور توبہ کس طرف جا رہی ہے. ایک موقع تو اس کا ملا نہیں تھی, تب بھی مفتیان کرام اور لوگ اس کے بارے میں چپ کیے رہے. اس وقت احتجاج یہ سارے مان نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. آپ کو قدرتی طور پہ نیچرلی آپ کو توبہ کا موقع ملا, تو وہ کیا تھا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے مومن ایک جگہ سے 2 مرتبہ تو نہیں ڈسنے ہوتا, آپ کو ہمیشہ کے لیے چپ کر دینا چاہیے تھا نا. آپ آگے سے ہو کے پاڑے ہیں اوپر سے, ٹھیک ہے, ہاں بھائی میرے تو لگی ہے بھائی, 1 نہیں میرے تو 2 لگی ہیں, آ جاؤ اب میں پرفیوم کا نام لانچ کر رہا ہوں. یہ کوئی پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور جسٹر ہے, یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر اس چیز پہ ایکشن نہ لیا جاتا تو بچے ابھی جس طرح ٹک ٹاک میں کروں گا, ایک ماڈل ہے ہماری یہاں کی لوکل ہی ہیں, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اسی کی 295 کے اوپر ہی ایک ٹک ٹاک بنائی ہوئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بندہ بھی ناموس رسالت کی بات کرتا ہے اس کے یا تو اس کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یا تو اس کی ویڈیو چڑھ جاتی ہے. دیکھیں جی یہ جو ہمارا کیمرہ ہے اور جو ہمارے یہ ادارے ہیں کیا یہ نہیں دیکھ رہے. چلے میں تو اب جا کے پھر مجبوراً سنوں گا نا جی, ٹھیک ہے. آپ نے بتایا ہے جب ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ 295 کوئی گانا اس قسم کا آیا ہوا ہے, جو بھی اگر اس میں کوئی چیز ہے تو یہ ملک کی سطح پہ بین کیوں نہیں ہو سکتا. ایک نوٹیفیکیشن 1 منٹ کے اندر نکلتا ہے کہ آج کے بعد نو ون سلاؤ, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کو ایز اے رنگ ٹون یا وہ بیک گراؤنڈ میوزک اس کو یوز کرے, ٹھیک ہے. دیکھیں جب کوئی بھی آپ کے ملک کے خلاف کوئی ترانہ انڈیا بناتا ہے یا آپ کے مذہب کے خلاف کوئی ترانہ کوئی دین دشمن قوتیں کوئی بناتی ہیں, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس ترانے کو جو سا ہے وہ آپ اپنے پیچھے جو سا ہے وہ لگا دیں گے بیک گراؤنڈ میں, آپ اس کے اوپر ٹک ٹاک بنائیں گے. تو یہ کم سے کم اداروں کی بھی یہ اٹ موسٹ رسپانسبلٹی بنتی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ان چیزوں کو چیک اپ کریں نا. ہاں اس کو وہ چیک کریں, ان کے اوپر وہ پابندیاں لگائیں. تو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, یہ وقت ہے کہ آج بھی یہ جو سی آگ ملک پاکستان اس چیز کا متعامل نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جس قسم کے معاملات چاہ رہے ہیں, کتنے کرٹیکل حالات ہیں. دہشت گردی کی لہر ایک نئی شروع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کہ یہ کبھی ہو سکے رک جائے, لیکن ایک آگ تو لگنا جو سی ہے وہ شروع ہوگی. ملک پاکستان آپ دیکھیں, پھر اوپر سے آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر بھی 40% جو سی ہیں وہ کرٹیل ہوگی, بارشیں جو سی ہیں وہ کم ہیں, خشک سالی ہے, ہمیں ہزار نہیں لاکھوں میں چیلنجز ہیں, اور اس کے اندر آپ آگے, ٹھیک ہے, آپ جو ہے کہ یہ ایک ایسی آگ لگانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اب جب اس کے اوپر انٹیروگیشن ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی, آپ اپنے آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے پیش کر دیں. جب حقائق آئیں گے آپ کو وہ خود بخود جو ہے وہ ڈسچارج کر دیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ تو پتہ لگے گا نا کہ کہاں پلاننگ ہوئی, یہ کیوں رکھا گیا, اس کی وجہ کیا تھی, اس کی ریزن کیا تھی. ان سارے سوالوں کا جواب کسی ایک بندے کے پاس وہ نہیں ہے. یہ جو ان سے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا والے جو اس کے حق میں بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں, اس کا نہ انہوں نے سوال دینا ہے جواب, نہ ہی اس کی کسی نے آگے صفائی دینی ہے. یہ ہر ایک سوال کا جواب رجب بٹ نے خود ہی دینا ہے, اور وہ خود آئے گا تو پھر جو ہے وہ جواب دے گا. بالکل جی ویورز, ایک تو میں کہوں گا کہ خوشخبری ہے رجب بٹ صاحب کے لیے کہ یہ چیزیں ہماری عوام کو کلیئر ہو گئی ہے کہ ان کے اوپر گستاخ رسول کی دفعہ نہیں لگی. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ان کے دوست بول رہے ہیں جی میں بھی ان کے ساتھ ہوں, میں بھی ان کے ساتھ ہوں, اور تمام یہ بات بول رہے ہیں جی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی نہیں کی, تو بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن پلیز جن لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے, علم نہیں ہے, آپ پلیز اس کے حق میں ویڈیو نہ بناؤ. سب سے پہلے میں یہ بات بولوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو شو کرتی ہیں کہ نعوذ باللہ کہ کہیں وہ تو انہیں رسالت کر بیٹھا ہے, اب وہ واجب القتل ہو چکا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر فیک فتوے چل رہے ہیں کہ بھائی رجب بٹ واجب القتل ہے, اور خاص طور پہ تحریک لبیک پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے رجب بٹ کے خلاف کوئی سازش ہے, یا پھر وہ اس کو مروانا چاہتے ہیں, یا کسی قسم کی بھی پلاننگ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے بڑی کھلی ڈولی باتیں کی اور کلیئر یہ بات بولی کہ ہماری جو انٹینشن ہے, ہمارے دو جذبات مجروح ہوئے ہیں, ہماری انٹینشن صرف اس کے لیے کہ رجب بٹ نے 295 جب اس پہ نہیں ہوئی تو اس نے اس کا ذکر کر کے پھر اس کا پرفیوم لانچ کر کے ہمارے جذبات کو مجروح کیا. اور اگر یہاں پہ نہ روکا جاتا تو پھر ہوتا کیا, بچہ اٹھتا, اس پرفیوم کی ویڈیوز لگتی, ہر جگہ پہ 295 ہو سکے کہ پاکستان کے اندر دوسرا سانگ بن جاتا. باہر بھی یہ سانگ بن چکا ہے, پاکستان کے اندر اب یہاں پہ ماڈلز آ رہی ہیں اور جہاں پہ 295 کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ ویڈیوز بنا رہی ہیں, ریلز بنا رہی ہیں. تو ان چیزوں کو اب رکنا چاہیے. لاسٹ کوئی میسج دیں. میں نے آپ سے بہت زیادہ سخت سوال بھی کرنے تھے, کافی میرے مائنڈ میں تھے, لیکن آتے ساتھ ہی آپ نے جو باتیں کی ہیں تو ہماری آڈینس کے دماغ کافی حد تک کلیئر ہو گئے کہ معافی کے حوالے سے
اور الزامات کے حوالے سے دنیا کے. اور میں نے آپ کو جب آپ نے فون پہ رابطہ کیا اس وقت بھی میں نے کہا کہ جو آپ کے دل میں چاہے, ٹھیک ہے, آپ سخت سے سخت سوال کریں. اس کے علاوہ ان کیمرہ, ٹھیک ہے, آپ اوپن سیشن رکھیں دنیا کے کسی پلیٹ فارم کے اوپر, کسی کالج, یونیورسٹی, کسی آڈیٹوریم میں, کوئی سیمینار, کوئی کانفرنس جہاں آپ بلانا چاہتے ہیں اس معاملے کے اوپر, تو میں خود جون صاحب وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. سارے حقائق ہم نے آپ کے سامنے اور آپ کے جون صاحب وہ ذریعے سے قوم کے سامنے, لوگوں کے سامنے ہم نے رکھے ہیں. ٹھیک ہے, اگین میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس کے اوپر جو ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے انڈر سیکشن 295A پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان, جو ہے مذہبی جذبات مجروح ہونے کی. نمبر 1 آپ آئیں اور لاء کو آپ فیس کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو, ہم نے نہ کبھی کسی کو یہ کہا ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں. اگر ہم قانون ہاتھ میں لینے والے ہوتے تو ہم خود چل کے تھانے کیوں جاتے؟ ہم نے تو یہی کہ تھانے میں گیا نا, اور اس کے خلاف, ہاں, اس کے ہم نے خلاف جو سی ایف آئی آر کرائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو سارے بہانے, اور یہ ایک یلو جرنلزم کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل کھلی نظیر ہے کہ ایک بندے کے اوپر ایک سیکشن لگی نہیں ہے اور آپ اس کو دوست بھی کہہ رہے ہیں, اور ساتھ آپ اس کے اوپر زبردستی اس چیز کا جو ہے وہ, میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ ہے کہ آپ کو گستاخ رسول کے حوالے سے آپ کو متنازع بنا دیا جائے. بالکل ایسے آپ کو ایک ڈسکشن کا وہ منبع بنا کے سامنے پیش کر دیا جائے. تو مجھے تو اس چیز کی بڑی حیرانگی ہے جنہوں نے یہ فیز اس کے خلاف چلایا ہے یا جو بھی ہے, اور کہتے بھی ہیں اوپر سے ہم اس کے ساتھ ہیں. اچھا, میں ابھی تک بار بار میں بھی سوچ رہا تھا کہ علماء کرام کا بیان کیوں نہیں سامنے آیا اس کے حوالے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے گستاخ رسول کی پاکستان میں ایک ہی سزا ہے, سر تن سے جدا, اس پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں ہے. تو جب یہ مسئلہ ہوا, میں بھی کہوں علماء کرام کیوں خاموش ہیں؟ ہمیں ابھی یہ بات پتہ چلی ہے کہ معاملہ اور ہے, دکھایا اور جا رہا ہے, پلاننگ کہیں اور ہو رہی ہے. آپ کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہمارے جو جذبات مجروح ہیں, باقی کوئی مقصد اس میں جب ایک وقوع ہوتا ہے نا جی, اگر تو ملک پاکستان میں اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا وقوع ہو جاتا ہے, اب ایک کوئی انسیڈنٹ ہو گیا, آپ وہ چیز لے کے جائیں گے نا کسی عالم دین کے پاس, کسی مفتی صاحب کے پاس, جب ایک چیز ہوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کسی نے اس کے اوپر کیوں کمنٹ دینا ہے؟ یہ تو جنہوں نے اس کے بارے میں مشہور کیا کہ اس کے اوپر غلط الزام لگ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ تو سارا ان کے سارا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, مفتیان کرام اگر اس پہ کمنٹ بھی کریں گے تو وہ 295A پہ کریں گے کہ ایمانی جذبات مجروح ہیں, اور وہ چیز ایک ڈیبیٹیبل ہے. ہمارے تو ایمانی جذبات مجروح ہیں. اچھا, سب سے زیادہ متنازع جو چیز بنی ہے, رجب بٹ خود یہ بات بولتا ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی. وہ جو آپ پہ الزام لگا ہے, آپ اس کا جگہ دوسری چیز کے بول رہے ہو. وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, میں مانتا ہوں, میں نے کوئی گستاخی نہیں کی. تو آپ خود ایک چیز آپ پہ لگی نہیں ہے تو آپ خود اس کا جواب کیوں دے رہے ہو؟ آپ خود بخود اس کی سوائیاں دینے لگ گئے, خود بخود دے رہے ہو نہ آپ کے اوپر کوئی الزام ہے. دیکھیں جی, الزام وہی ہوتا ہے جب آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوگی, یا تو ایف آئی آر نہ ہو, آپ کہیں جی لوگوں کی میں زبانی باتیں سن رہا ہوں, میرے خلاف یہ الزام لگ گیا. جب ایف آئی آر ہوگی ہے, اب تو ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے, آپ کے سامنے آ گیا, آپ کے اوپر ہاں جی کیا جی ایف آئی آر ہے جی 295A دی, تسی کہتے ہو جی میں نے گستاخی نہیں کی, میں گستاخ رسول ہوں نہیں, اور لوگ آ کے ان کو اس قسم کی انہوں نے ڈبیٹ اس کے خلاف خود جون سا ہے وہ شروع کروا دی ساری چیزیں. تو اس لیے بس سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اگر آپ کی کوئی تھوڑی بہت فالوئنگ ہے, یا آپ کوئی بھی چیز جو نیٹ پہ یا سامنے آپ لوگوں کے رکھنے جا رہے ہیں, تو خدا رہا ہیلدی ایکٹیویٹی کریں. ٹھیک ہے, آپ ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے دین اسلام کو فائدہ ہو, اور جس سے ملک پاکستان کو فائدہ ہو, کوئی سوسائٹی جو سی ہے وہ پلے بولے. ٹھیک ہے, اس طرح تھوڑی ہے کہ جناب جو بھی نیگیٹو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں آپ کو جو دیکھنے والے ویورز ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ یہ چیز رکھ کے لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں, جو آپ کے دیکھنے والے ویورز ہیں, آپ کو کیا پتہ اس میں کتنے گریجویٹ ہیں, ان میں کتنے عالم دین ہیں, اس میں کتنے جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہیں. آپ کی چیز کو وہ پتہ نہیں کیسے لے کے, پھر تو بچے نے کہنا تھا ہاں بھائی میرے سدھو موسے والے تھے 1 لگی, میرے استاد رجب بٹ تھے 2 لگی, آؤ میرے تو لاؤ 3. ٹھیک ہے, تو اسکولوں میں کالجز میں یہ کیا کچھ ہونا تھا, یہ ایک بہت بڑی آگ تھی. آج ٹھیک ہے ہمارا یہ قصور ہے کہ ہمارے سر پہ پگڑی ہے اور ہم کلین شیو نہیں ہے, ہماری داڑھی ہے, صرف قصور ہمارا یہی ہے, اس کے علاوہ ہمارا قصور نہیں ہے. ہمارا تو لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے. دیکھیں کئی ہماری مائیں ہیں جن کا مجھے فون آیا, ٹھیک ہے, اور بڑی ماڈریٹ فیملی سے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپ ٹو ڈیٹ بڑی ماڈرن, اور ان کو آپ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بڑے کوئی ٹھیک ہے, ان کے فون آئے ہیں, انہوں نے کہا جی شکر ہے آپ نے یہ اسٹیپ لیا, کم سے کم ہم اس چیز سے اویئر ہو گئے ہیں, کم سے کم ہم اپنے بچوں کو آپ روکیں گے. ٹھیک ہے, اور ہمیں اس چیز کی اویئرنیس ملی ہے. تو انشاءاللہ اس رمضان کریم کی برکت سے انشاءاللہ یہ باب ملک پاکستان میں ہمیشہ کے لیے آپ بند ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد کسی کی بھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اٹھے
اور جو بھی اس کے دل میں آ رہا ہے بس سوشل میڈیا کے سامنے بیٹھے وہ 295A قانون ناموس رسالت اور ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرے اور بالکل وہ ایگزیکٹ اس کے ریفرنس کوٹ کرے اور بعد میں کہے جی مجھے تو علم ہی نہیں تھا, تاکہ اس کے اوپر پرچے بھی ہوئے ہوئے ہوں. تو بہرحال اگین آپ کو کوئی لائف تھریٹ نہیں ہے ملک پاکستان میں, آپ آئیں, موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, آپ کے بقول آپ بے گناہ ہیں, آپ اپنا کیس لڑیں. اگر آپ کو کوئی زیادہ پریشانی ہے تو آپ کو میں خود پروٹیکشن دوں گا, میں خود آ کے آپ کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کروں گا اور آپ کو پکڑ کے قانون کے حوالے کروں گا. اللہ کرے آپ آئیں اور آپ بے گناہ ہیں تو آپ اسی دن رہا اور آپ جائیں اپنے گھر میں, لیکن اس کے بعد بھی آپ کا رویہ جو سا ہے وہ تو دیکھا جائے گا. وہ تو نوٹ ہوگا. خیر اتنی بڑی اس کے ساتھ ہو چکا ہے کہ امید یہی ہے کہ کم سے کم سوچ سمجھ کے بات لیکن کرے گا. یہ اس قسم کی ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کون سی آپ سوچ پر وہاں چڑھا رہے ہیں اور کیا آپ کرنے جا رہے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جو چیزیں ہم نے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں, جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گستاخ ہے تو وہ یا اس کو گستاخ بنایا جا رہا ہے تو وہ جانے ہمارے پاس تو ہمارے سامنے تو ایک چیز ہے جو ہمارے پاس ان ریٹن ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو ایک FIR ہے جو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا اور آپ نے ہمیں بتایا کہ اصل سچویشن ہے کیا. ہم بھی ابھی تک اس چیز سے غالب تھے, ہمیں بھی زیادہ اندازہ نہیں تھا. آپ کی باتوں سے چیزیں مجھے بھی کلیئر ہوئیں, عوام کو بھی کلیئر ہوگی اور اس بات کا پتہ چل گیا کہ رجب بٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں سے بچے جو انتشار پھیلا رہے ہیں. یہاں پہ آئے, پاکستان میں آئے, اپنی چیزوں کو فیس کرے, اس کے بعد اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے اور اس کے بعد اپنے گھر چلا جائے. کچھ لوگ یہ بات بول رہے ہیں جی رجب بٹ پاکستان آئے گا مار دیا جائے گا, تو علامہ صاحب یہ بات بولتے ہیں ٹھیک ہے رجب بٹ آئے, میں خود ان کو ایئرپورٹ لے کے جاؤں گا, میں خود ان کو تھانے لے کے جاؤں گا, میں خود ان کو جج کے سامنے پیش کروں گا. رجب بٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں ہے اس معاملے کی طرف سے. باقی اس کا اپنا جو پرسنل ایشو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ کی بات کرنا چاہیں آپ ضرور کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.